وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عبادت کریں بلند آواز کے ساتھ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب حب لی من الصالحین. صلوات مولا کو سلامت رکھے. کل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے اس دین کو بڑا صاف و شفاف بنا کر بھیجا ہے. اس دین میں کسی قسم کا نہ ریب ہے نہ عیب ہے، چونکہ اس دین کو بنانے والا عقلوں کا خالق ہے. جو خلق ہوا ہے وہ کیسے اعتراض کرے گا اس پر جس نے خلق کیا ہے؟ تو لہٰذا وہ اللہ مقنن قانون ہے جس نے اس قانون کو بنایا ہے اور سارا دین قرآن مجید میں رکھ کے لا ریب فی کی سند دے کے کہا کہ کائنات میں کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ میرے قرآن کی کسی آیت میں شک کرے. تو جس طرح پروردگار نے اس قانون کو اتنا صاف و شفاف بنایا ہے، اس کی ذات پر واجب تھا کہ وہ قانون کے محافظ بھی ویسے ہی بنائے. جس طرح قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے، جس طرح قرآن کا مقابلہ کائنات کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، اسی طرح قانون کے محافظ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے کہ جن کے بارے میں ابھی ربائی سن رہے تھے کہ 3 فضیلتیں وہ فرما رہے ہیں کہ نبی سے بھی زیادہ ہیں. جو اللہ نے علی کو دی ہیں، اسی لیے پروردگار نے جو محافظ دین تھے ان کے لیے اب خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے. بندوں کا ارادہ نہیں ہے، توحید کا ارادہ ہے. بولے سی میرے ساتھ، اللہ کے ارادہ، اللہ کہتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایک ارادہ ہوتا ہے جس ارادے میں دوسرا شامل ہے، یعنی جس کے بارے میں ارادہ ہے اس کا ارادہ بھی شامل ہو. ایک یہ ہے کہ صرف اسی کا ارادہ ہو جو ارادہ کر رہا ہے. اس ارادہ تکوینیہ کہتے ہیں. ارادہ تشریعہ میں جو ہے وہ کسی اور کو شریک کیا جا سکتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اب آدم کے ارادے کا اس میں دخل نہیں کہ وہ بننا چاہتا ہے یا نہیں بننا چاہتا. بولو سی میرے ساتھ، آدم علیہ السلام کے ارادہ کا یہاں دخل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کیا وہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ توحید کا ارادہ ہے، اس میں آدم کے ارادے کو دخل ہی نہیں ہے کہ وہ جیسے وہ ارادہ کرے گا ویسے ہی وہ پروردگار. توجہ میری طرف رکھنی ہے، جو ارادہ اس نے کیا ہے اسی پہ عمل ہوگا. اب توجہ رہے، یہاں پہ اللہ نے کہا فاسجدوا لآدم،
آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ تو یہاں ارادہ تکوینیہ نہیں تھا، یہاں سجدہ کرنے والوں کے ارادے کا دخل تھا کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہاں آدم کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں بننا چاہتا۔ یہاں اس میں توجہ ہے، فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ جنہوں نے سجدہ کیا انہوں نے عبادت بچائی۔ کو سجدہ کیا انہوں نے اپنی عبادت کو بچا لیا، جس نے سجدے سے انکار کیا وہ عبادت بھی گئی، وہ سجدے بھی گئے۔ جو آدم کا منکر ہو اس کے تو سارے سجدے چلے جاتے ہیں، جو علی مولا کا منکر ہو اس کے سجدے کیسے قبول ہو جائے؟ کل موشے پیشتر جناب مولانا بشیر صاحب نے کہی کہ جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مسام سے، یعنی جتنے بھی حج ہوں، جتنے بھی نمازیں ہوں، جنت کی بو نہیں سن سکتا، کیونکہ جب جنت کے مالکوں کا منکر ہے، جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب، توجہ ہے سب ذرا، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ نے کہا انما، یہ بات کو سمجھنا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کو رجس سے دور رکھے۔ توجہ کرو، اگر یہ ہوتا تم کو رجس سے دور رکھے تو اس کا مطلب ہے انما یرید اللہ لیذہب منکم الرجس، نہیں کہا کہ تم کو رجس سے دور رکھے، فرمایا تم سے، عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور رکھے، چونکہ پروردگار جانتا تھا کہ مزاج دنیا کے کیا ہے، کہ رجس کے معنی کو بدل دیں گے۔ اللہ نے عنکم الرجس کہہ کے بتایا کہ میں نے ہر اس کو رجس بنایا ہے جو ان 14 سے دور ہے۔ رجس کا استعمال کر کے ساری کائنات کو سمجھایا کہ کوئی رجس کا جو بھی معنی کرے، توجہ رہے، اگر بدلنے کی کوشش بھی کرے تو میں نے تو بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور رکھے، جو دور ہوگا وہی رجس ہے، اور جو جتنا دور ہوگا وہ اتنا بڑا رجس ہے۔ توجہ ہوگا، جو دور ہوگا، جتنا دور ہوگا وہ اتنا بڑا رجس ہے۔ اب یہ سوال کسی کا نہیں بنتا فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا، فلاں نے حسن کو کیوں نہیں مانا، فلاں نے حسین کو کیوں نہیں مانا، مان ہی نہیں سکتے تھے جب فیصلہ توحید کا تھا کہ رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا، تو رجس تھا اس نے نہیں مانا۔ جو رجس تھا اس نے کیسے ماننا تھا؟ اللہ کہہ رہے انما یرید اللہ لیذہب، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اس میں 14 کے ارادے کو بھی دخل نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پروردگار طہارت کی سند خود دے رہا ہے۔ اب یہ بحث نہیں بنتی کہ یہ کتنے طاہر ہیں، بس جتنا وہ قادر ہے اتنے یہ طاہر ہے، جتنا اللہ قادر ہے اتنے یہ طاہر ہے۔ ٹھیک ہو کی بات؟ اب پروردگار نے ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ اب جب زیارت وارثہ کا یہاں اگلے دن حوالہ مولانا صاحب دے رہے تھے تو میں بھی ایک سہارا لیتے ہوئے
بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس کا پڑھنے کا حکم ہے جیسے وہ فرما رہے تھے۔ اب میں صرف ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں اس زیارت کے پاس، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ۔ حسین کو جعفر صادق فرماتے ہیں اے آدم صفی اللہ کے وارث۔ بولو صحیح، السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ، اے صفی اللہ آدم کے وارث، میرا تم پر سلام۔ سلام امامت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اے آدم صفی اللہ کے وارث تجھ پر سلام۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، اے نوح نجی اللہ کے وارث۔ بولو صحیح میرے ساتھ، نوح نجی اللہ کے وارث، میرا تم پر سلام۔ السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، میرا تم پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، میرا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ کے وارث، میرا تم پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، بولو صحیح، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، محمد حبیب کے اللہ کے حبیب کے وارث، میرا تم پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا وارث علی امیر المومنین، علی امیر المومنین کے وارث، میرا تم پر سلام ہو۔ حسین جائیداد کا وارث نہیں، نبیوں کی صفات کا وارث ہے۔ انبیاء کا وارث ہے، آدم کے علم کا وارث ہے، نوح کے علم کا وارث ہے، موسیٰ کی ہیبت کا وارث ہے، عیسیٰ کے زہد کا وارث ہے۔ لیکن اس بات کی طرف میں متوجہ کرنے کے لیے میں نے یہ شروع کیا، یہی میرا معصوم امام فرماتا ہے اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کنت نورا فی الاسلاف الشامخہ، تو توجہ رہے، کنت نورا فی الاسلاف الشامخہ، پاک صلبوں میں حسین تو نور تھا۔ سمجھ میں آیا تو بولو، یہ جملے ہیں، جاؤ جا کر زیارت بار سے پڑھو۔ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کنت نورا فی الاسلاف الشامخہ، تو نور تھا اسلاف شامخہ میں۔ تو معلوم ہوا حسین کے لیے اللہ نے جن صلبوں کو چنا، ہوئے ہوئے بولو صحیح میرے ساتھ، میں اللہ جانے کیسے آسان کروں، جن صلبوں کو چنا وہ صلبیں اتنی پاک ہیں کہ پاک نور ہی ان میں رہ سکتا ہے۔ یعنی حسین کے آباء و اجداد کو جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ تو طاہر ہے، پاک صلبہ۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاف الشامخہ، اب جملہ سمجھنا، والارحام المطہرہ، ہائے ہائے بولو سے میرے ساتھ، یہ ترجمے کی تو ضرورت نہیں ہے، والارحام المطہرہ، پاک رحموں میں، معلوم ہے صرف باپ دادا پاک نہیں ہے، مائیں بھی پاک ہے۔ لم تنجسک الجاہلیت بانجاس، کوئی بھی نجاست تجھے مس نہیں کر سکتی۔ بولو صحیح میرے ساتھ، یہ کسی بندے کا قول نہیں ہے، یہ امام ہے، وارث قرآن ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پاک صلبوں، پاک رحموں۔ اب یہاں تک آگے تک بات کو سمجھیں، قرآن کریم ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ لقرآن کریم، قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ ایک مکنون کتاب میں ہے، پوشیدہ
کتاب نہیں. پوشیدہ کتاب کیسی ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہر لوگوں کے اسے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا. جاننا میرے ساتھ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور یاد رکھو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لعاب رسول کے محتاج نہیں ہے. یہاں تو لحموں کا لامی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، بدنوں کا بدنی. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا. توجہ فرما رہے ہیں سب یہاں پہ. انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے. پھر کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون ہے. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہر لوگوں کے اسے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا. کلمہ یہ ہے مخالف کسی کا بھی ترجمہ ہے، سنی کا بھی تھا، شیعہ کا بھی تھا، اس کا مزید تھا. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہر لوگوں کے اسے کوئی مس نہیں کر سکتا. اگر یہ فیصلہ اس قرآن کے لیے ہے تو کیوں اس کو ہندو ہاتھ لگا رہا ہے؟ وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ نہیں روک سکتے. اس نے کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہر لوگوں کے اسے کوئی مس نہیں کر سکتا. اسے عیسائی ہاتھ لگا رہا ہے، اسے یہودی ہاتھ لگا رہا ہے. بولو صحیح. ماشاءاللہ. عیسائیوں یہودیوں کی لائبریریوں میں دیکھو، نہج البلاغہ بھی ہے، قرآن بھی ہے. کیا بات ہے. تو یہ جب سارے ہاتھ لگا رہے ہیں تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہر لوگوں کے اسے کوئی مس بھی نہیں کرتا. فیصلہ یہی ہے قرآن کا کہ اسے کوئی مس نہیں کر سکتا. جو توجہ ہے مطہر نہ ہو وہ اس کو مس نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو قلب محمد مصطفیٰ میں رکھا ہے. اب مصطفیٰ کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ میرا مصطفیٰ تو خچر پہ سواری کر، تو چاہے گھوڑے پہ سواری کر، تیری مرضی ہے. تو ناقہ پہ سواری کر، مگر کندھوں پہ اسے بٹھا جو طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو. کندھوں پہ اسے بٹھا جو طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو. اب رسول کو اختیار ہے جس پہ چاہے سواری کرے، مگر سوار وہی بنائے گا